الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا سلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الطاہر المطاہر القاہر القادر المقتدر یا من ینادى من کل فج عمیق بألسنۃ شتیٰ ولغات مختلفات وحوائج اخرى والصلاة والسلام على رسولہ النبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، میرے آقا علیہ السلام دے جتنے پیارے غلام تشریف فرما ہو، آقا علیہ السلام دیاں جتنیاں کنیزاں تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ انتہائی شکر ہے کہ اللہ نے سانو اج پھر موقع عطا فرمایا کہ اسی آقا علیہ السلام دے مبارک محفل وچ حاضر ہیں، اور یقیناً مبارک باد دے مستحق ہیں اے اہل خانہ۔ ماشاءاللہ قاری منور اس دے بھائیاں نے ریاض حسین دے بچے بڑے ماشاءاللہ اس حساب خوش قسمت ہیں کہ ہر سال اپنے ویڑے وچ آقا علیہ السلام دے ذکر دی محفل دا انعقاد کر دیں۔ اللہ پاک اس گھر نو آباد و شاد رکھے۔ ماشاءاللہ مزید برکتہ ہیں ساڑھے کو اور مہمان ماشاءاللہ ہمارے اقبال صاحب چودھری مہدی صاحب اور تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیڑا آیا ہے یہ نہیں آیا نہ درج ہوندہ تا آندہ، یہ محفل نہ کرائیے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اے اللہ نے کیڑا کرم کیتا، ہو سکتا ہے اور بندے کسی ایسی محفل بیٹھے ہوں جتھے کوڑ ہوندے پے ہوئے، تے اللہ نے بھیڑیاں محفلوں تو بچا کے جیڑا لازا اے عطا کر چھوڑیا۔ ایک ایک سال اپنا عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہمیشہ ایسی محفلہ عطا فرماوے، چونکہ میرے نبی دا فرمان ہے کہ ایک اچھی محفل ہزارہ بھیڑیاں محفلوں دا کفارہ ہو جاتی ہے۔ میں آیت قرآنی جس دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ احزاب چاہیے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ فرمائندا ہے کہ اے نبی اسا تانوں بھیجیا شاہدا گواہ بنا کے، ومبشرا خوشخبری دے والا، ونذیرا اللہ تو ڈراونا۔ اے ہے اللہ رب العزت دا کلام۔ میں ایک ایک لفظ دا الگ الگ ترجمہ اس واسطے کیتا ہے تاکہ توڑیا سماعتاں نو سمجھ آ جاوے۔ جو میں تانوں سمجھاونا چاہنا وہ ہے، اللہ فرمائندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہ اے نبی اساں تانوں بھیجیا۔ اور میں اپنے انہاں بچیاں نو عزیزان نو یہ دسنا چاہنا، کیونکہ وہ آدن کے 40 سال بعد نبوت ملی، جبکہ قرآن پہ آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی اساں تانوں بھیجیا۔ اللہ قرآن جاتا ہے میں تا بھیجیا ہی نبی ہے، تو 40 سال بعد نبوت کیوں آنا ہے؟
اللہ نے بھیجا ہی نبی، یا ایوہ النبی انا ارسلناکا، اے نبی ایسا تو نہیں دیجئے. ایک غلطی وضاحت ہوگی. دوسری وضاحت میں کرنا چاہنا کہ اگر کوئی آکھے کہ حضور نو غیب دا علم نہیں، کیونکہ میلاد دے موقع تے مڑی ہو جائے پیسہ شروع ہو جاندی ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے بچے نو اتنا علم ہوئے نا جو اگلے نو کوئی تو دس بھی سکتی ہے. کوئی آکھے غیب دا علم نہیں، انہاں نے یہ آکھو کہ نبی دا مطلب کی ہے. پھر لغات چوں یہ تھوڑا کو آج کل نیٹ دا دور ہے، گوگل ریسرچ کرو. نبی دا مطلب ہی ہوندہ ہے کہ غیب دیاں خبران دے والا. ساڑھے آقا علیہ السلام نے ہر غیب دی خبر دیتی. اللہ سانو ساڑھے آقا نے دسیا کہ اللہ ہے. آدم علیہ نبی نام دے بارے ایک غیب دی خبر ساڑھے نبی نے دیتی. حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیتا ہے، غیب دی خبر ساڑھے نبی دیتی. حضرت اسماعیل دی گردن تو چھری ٹال کے دمبا ذبح ہو گیا، اے غیب دی خبر ساڑھے نبی دیتی. حضرت موسیٰ دا عصا حضرت ابراہیم علیہ نبی نام کو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء دی خبر میرے نبی نے غیب دی خبرہ ہیں ساریاں میرے نبی دیتیاں. تے جڑی اگا خبرہ ہونی ہیں غیب دیاں وہ بھی میرے آقا دیتیاں. قیامت دا سانو پتہ کوئی نہیں، لیکن ساڑھے نبی دسیا قیامت آمنی ہے. ساڑھے واسطہ غیب دی خبر ہے. اے غیب دی خبر کہ جنت ہونی ہے، دوزخ ہونی ہے، جنت انگور ہونے دو دیاں نارا ہونی ہیں. اے ساری گل این کر کے چشمے ہونے، اے ساریاں غیب دیاں خبران میرے نبی نے دیتیاں. تے غیب دی خبران جڑیاں دیتیاں یہ دیمان اللہ ہے اس دیتیاں. جنت تے بھی ایمان رکھ لینے ہیں، جنت دے وچ جڑیاں نارا ہیں انہاں تے بھی ایمان رکھ لینے ہیں، جنت دے فروٹا تے بھی ایمان رکھ لینے ہیں، حوراں تے بھی ایمان رکھ لینے ہیں. لیکن عجیب سوچ ہے کہ جس نے اے غیب دیا خبران دیتیاں نو دے بارے آنے انہوں غیب دا علم نہیں. غیب دا علم ہے بس ساڑھے نبی نے، چونکہ شان نبی جتنی بتائی جا سو ایک حد ہے ضرور، بس فرق کتنا ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ خالق تے مالک اس دی پہلی مخلوق اول نور محمد ہے. بس اللہ تو بعد مقام ہے تے ساڑھے نبی دا مقام. ٹھیک ہو گیا. بس میں ایک کلام پیش کروں گا، میرا گلہ بھی متاثر ہے، روز 3-4 خطاب تو 2 گھنٹے جا پڑھیں گے. میں انہوں نے کوئی نہ کوئی گلے دا دھیان کروں، لیکن چلو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. جڑے میں سن دے رہا دن وہ تھوڑے جا بچوا دیں. پیر صاحب نے کیا ہو گیا بھئی کیا ہو گیا، حضور دا ذکر ہے گلے دا میں دھیان کوئی نہیں کروں، میں کنجوسی نہ کرے سا بس تاکہ کیونکہ قاری منور بڑی محبت نال سارا سال انتظار کراندہ ہے. یا حسین میں انتظار آن دیئے وہ چھوڑو قدر ملاد کراونا ہی نہیں. تو میں نے چلو ایک گل ہے جو صحیح ایسا آقا دے ملادے بیٹھے ہیں چہرے خوش ہو جاویں، اے چمکدار چہرے حضور دے ملاد علیہ چہرے. چونکہ عید ملاد النبی دا مہینہ ایک خوشیاں دا مہینہ. میں آقا دی بارگاہ بس میں ایک ایسا عجیب کلام پیش کروں گا جہدے وچ ذرا تو پتہ لگ جاوے کہ توحید تے رسالت دا حد فاصل کی. نہیں تکیا 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 نہیں تکیا. تسی سوچ رہے ہو سو پیر صاحب کے پیادے نہیں تکیا، تسی سوچ رہے ہو سو کیا نہیں تکیا. میں گل واضح کرنا چاہنا نہیں تکیا نہیں تکیا نہیں تکیا نہیں تکیا نہیں
نہیں تکیا نہیں تکیا نہیں تکیا پاک محمد باجو اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا نہیں تکیا نہیں تکیا نہیں تکیا نہیں تکیا نہیں تکیا پاک محمد باجو اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا سوال ہو سکتا ہے جو سانو پتہ چلے آئی جو موسیٰ تکیا لیکن یہ ورنڈ کریے قرآن تو پوچھئے کیا موسیٰ نے تکیا کہ کوئی ٹھیک ہے نا اے بڑا نازک جا موضوع ہے جن چھیڑے ہے چونکہ توحید رسالت درمیان فرق رکھنا ایک ضروری چیز ہے عقیدے دی گل ہے چلو موسیٰ کو پوچھ لینے ہیں قرآن تو پتہ کرنے ہیں موسیٰ نے اللہ ویکھیا کہ کوئی نہ موسیٰ چلے چالنے گل وضاحت نال موسیٰ چلے چالنے موسیٰ چلے موسیٰ چلے چالنے دیر شک دیر پہ آیا ہوش آکھن لگ پہ اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا موسیٰ جلی جھال نہ گل دی وضاحت ہو گئی چلو موسیٰ دا پتہ لگ گیا موسیٰ دا پتہ چل گیا میں پھر وضاحت کرا موسیٰ چلے جھالنے موسیٰ چلے جھالنے موسیٰ چلے جھالنے دیر شک دے لگ پہ آیا ہوش آکھن لگ پہ اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا آیا ہوش آکھن لگ پہ اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا اللہ 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 لگ پر اللہ کسے نہیں تکیا اللہ کسے نہیں تکیا چلو موسیٰ دا پتہ چل گیا سوال ہویا جبرائیل پیغام لے کے آندہ ہے ہو سکتا ہے اس ویکھیا ہوئے چلو اے بھی نتارہ کر دینے ہیں جبرائیل اللہ نو ویکھیا ہے کہ کوئی نہ وضاحت کریے رتبہ سن جبرائیل دا رتبہ سن جبرائیل دا رتبہ سن جبرائیل دا کھلیا قد ایرا
نہیں تھکیا اللہ کس نہیں تھکیا اللہ کس نہیں تھکیا فقط آواز اللہ کس نہیں تھکیا اللہ کس نہیں تھکیا اللہ کس نہیں تھکیا حضرت موسیٰ پھر جبرائیل چلو ولیاں تو پوچھنے ہیں اللہ ہودیاں ضربہ لاندے انہاں کول پوچھنے آئے تو انہوں اللہ نظر آیا کہ کوئی نہ پھر ولیاں نے کیا دسے ہے ولیاں بھی آکھیا ولیاں کیا آکھیا ولیاں بھی آکھیا ولیاں بھی آکھیا ولیاں بھی آکھیا مرشد ذکر سنایا پر سامنے نہیں آیا اللہ کسے نہیں تھکیا اللہ کسے نہیں تھکیا اللہ کسے نہیں تھکیا مرشد ذکر سنایا پر سامنے نہیں آیا اللہ کسے نہیں تھکیا اللہ کسے نہیں تھکیا مرشد ذکر سنایا مرشد ذکر سنایا پر سامنے نہیں آیا اللہ کسے نہیں تھکیا اللہ کسے نہیں تھکیا میں جلدی نال گزر رہا ہاں اے نتیجہ کڑی ہے نتیجہ کڑی ہے اللہ کسے نہیں تکیا دا رزلٹ کیا سنا چاہیے میں رزلٹ پیا کرنا سچے ہاں کہ میں آکھنا ان سچی گل رزلٹ پیا نکل دا ہے سچے ہاں کہ میں آکھنا چوہے شیبت الحمد بیٹھے ہیں وہ تو جان دینا ہے نا انہاں آنکھیں ابو مطلب بیٹھا ہے پچھو مڑ عبد المطلب ہو گیا سمجھ آندی بھئی اے اینج نام بڑے ہیں حضور دے دادا دا عبد المطلب اصل نام کے ہائی شیبت الحمد سمجھ آ رہی ہے حضرت عبد المطلب جوان ہوئے سردار عرب سید البتہ کعبے دا متولی سونے ایڈے دنیا ویکھیا ویدی رہ جاندی ہے کئی شادیاں کی دیا وہ نور انجے رہا اللہ دی بارگاہ پھر عرض کی تھی یا اللہ اس نور دی امانت دار جو میرے بابے نو نشاندہی کی تھی آئی میں نو نشاندہی فرماؤ اللہ نے خواب ذریعے دسیا فلاں نام دی بی بی نال تیری شادی ہو سی اس جو تین بیٹے تھا ہو سی حضرت عبد المطلب نے شادی کی تھی اس بی بی چوں یعنی اگے بھی بیٹے ہیں 8 پتر ہور ہیں لیکن ادھر شادی کی تھی اللہ نے اس بی بی چوں 2 پتر دیتے ایک دا نام عبداللہ تے دوسرے دا نام عمران عبداللہ آدم اللہ دا بندہ عمران آدم اجڑی ہوئی جا گھنوں وساوڑ اللہ حضرت عبداللہ کون ساڑھے نبی دا بابا حضرت عبداللہ تے عمران کون مولا علی دا بابا سمجھ آ گئی ہے اتھو تک نہ لایا ہوا تو ملاد دی سمجھ نہیں ٹھیک ہے نا ملاد اگو نے شروع کر رہا
حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام ہے غلامی کی تھی، لیکن وہ ادھر آئی ہیں جدن میلاد ہو گیا ہے۔ میلاد تو پہلو والی گل بھی تو دسنی چاہیے دی نا، جنہاں دی جھولی وہی سونا آیا پہلو وہ دا نال ہے، پھر اگلی گل بھی ہونی چاہیے دی، ذکر سارے نہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ جوانی چاہے سونے اتنے آئے، تاریخ کتب میں پڑھے ہے کیا دن کے حضرت یوسف دے حسن نال تاریخ دانا جس لئے موازنہ کیتا نا، انہاں کیا یوسف باہے سونا ہے لیکن جڑی نور محمد دیا لاٹا ہے نا، او دا مقابلہ یوسف بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت ہیں، اور پھر آپ نے فدیہ دے کیونکہ اللہ دی بارگاہ حضرت عبدالمطلب نے اے آکھیا کہ میں نے اللہ دا پتر دیتے ہونے تھے کہ میں تیری بارگاہ ذبح کر دے سا، دا پتر آئین لائن کھل رہے ہونے سارے آنکھا سی حاضر ہیں، لیکن قرآن دازی حضرت عبداللہ دے نا نکلی، آپ نے چھوری چاہی لے کے ٹور پہ سارے اگوں آ گئے، اے سردار بطا عبدالمطلب ایڈا سونا پتری بھلا کوہندہ ہے، ہائے ہائے اس خاندان نے فرمایا خاندان ہی کمال ہے، انہا کہ نہیں میں اسے خاندان نالا، میرا دادا ابراہیم بھی اسماعیل انہیں لے کے ٹورے آہا، انہا کہ نہیں 10 اٹھ چدے ہو نا تے فدیہ ہو جاتا، انہا کہ نہیں ہے دا مر قرآن دا ذکر دا اٹھ ایک پاسے حضرت عبداللہ دا نا ایک پاسے قرآن دازی ہوئی دا حضرت عبداللہ دا نکلے انہاں کہ نہیں مڑ کرو دا اٹھ اور ودا لو وی اٹھ ایک پاسے حضرت عبداللہ دا نا ایک پاسے پھر حضرت عبداللہ دا نا اے دا اٹھ بار اقبال اے بتہندے آئے ٹھیک ہے نا اے بتہندے آئے 100 اٹھ ایک پاسے حضرت عبداللہ دا نام ایک پاسے رکھیا تے نا 100 اٹھا دا نکلیا ہون کرنی ہے توجہ 100 اٹھ دا جلے قرآن دا بھی نا نکلیا حضرت عبدالمطلب میرے آقا دے دادا نے 100 اٹھ اپنی حویلی جو کٹ کے اپنی حویلی جو 100 سرخ اٹھ 2 کلانا اللہ اس دور کسی عربی کول ہوئے آنا او ایک کوٹھی اور 2 کلانا لا سور کوٹھ او سمجھ دین اس دور جی میں کسی کول پیریڈو ہوندی ہے اس دور جد کول او اٹھ ہوئے آنا وہ آدھے نے قبیلے دا سردار ہے وہ جا ایک کوٹھ نہیں سر چاہ 100 اٹھ حضرت عبدالمطلب نے اپنی حویلی جو منگیا کسے کول نہیں سنتی پتہ نہیں جڑا 100 اٹھ این ذبح کر چھوڑے انہوں غریب آدھن پتہ نہیں مڑا امیر کی ہو جائے ہم کمال تے ہو گئی اے 100 اٹھ چھڑا دیتا نہیں انہوں ذبح کیتا ہے مڑ پکوایا ہے ٹھیک ہے آج تسی لنگر پکوایا دیکھا پکوایا تو انہوں مثالہ دسے ہو سیکھ لیا دیکھ دے کتنا مثالہ لگتا ہے ٹھیک ہے نا 100 اٹھ میں ایک بورچی کو پوچھا تھا میں ایک کتب پڑھا نا کہ 100 اٹھ حضرت عبدالمطلب میں ان سے دیا میں کہ دس ایک کوٹی کتنی دیگاں پک دی ہیں اس نے جی کم از کم ایک کوٹی جو 60 دیگ پک دی میں کہ چلو مڑ 60 لے آؤ لاؤ نا ذرا 100 نہ مڑ دیگاں گیڑو مڑ دا مثالہ گیڑو مڑ پتہ لگے نبی دا خاندان غریب ہے کہ امیر ہے 100 اٹھ اے ونڈیا تے پورے عرب نو اطلاع دیتی میرے پتر عبداللہ دا فدیہ ہے اور کچھ بندے ٹورے تا اوہی کھاون واسطے میں میلاد لیکچر دیندہ پہ جویں کلاس سٹوڈنٹس نے لیکچر دیتا میں تاریخ پہ پڑھنا میلاد ایج نہیں پڑھ دے ہوندے جویں میں تو گل سنی دا 100 اٹھ دیتا پھر کئی بندے تائے نا لنگر کرن کئی اس پر آئے بڑے بڑے سردار عرب دے جو ذرا ہاشمیہ دا چانتا دیکھا بھی ہے جے دے واسطے 100 اٹھ ذبح کیتا گیا حضرت عبداللہ دی زیارت واسطے آئے تو جس زیارت کیتی سارے نکھائے شو یہ صاحب نے دیدہ رشتہ دے لیکن حضرت
عبد المطلب نے فیصلہ فرمایا بنو زہرہ خاندان دے حضرت وہب دی بیٹی حضرت آمنہ بی بی اے واقعہ پچھو ہے میں پھر کدی سنائی سا لیکن میں چونکہ جلدی نال جامنا چاہنا بی بی آمنہ پاک نال حضرت عبداللہ دی شادی ہو گئی اور نور محمد دے منتقل ہو گیا حضرت عبداللہ دی اس دنیا تو رخصتی ہو گئی آپ دا امر الہی نال انتقال ہو گیا بی بی آمنہ پاک نے سنیا کہ میرے سردار ایڈا بڑا سونا سردار اس دا انتقال ہو گیا میں کتب جملے پڑھیں کہ میرے دل جتنی بھا ہے میرے سردار دے وشڑن دا کہ میری ہاواں اگر درختان دے پتیاں تے آ جاویں درختان دے پتے بھی سڑ جاویں لیکن اللہ رب العزت نے تسلی دیتی آواز آئی آمنہ جڑا میرے کو لا گیا ہے وہ امر الہی مانوان تو ہون جیدہ ہون میرے آقا دا نور چونکہ منتقل ہو گیا ہے امید نہ آئے روندے آئے کہ عبداللہ نے اپنا چاندی نہ ڈٹھا امید آئی لیکن اللہ نے آکھیا کہ آمنہ جڑا میرے کو لا گیا ہے ہون میرے کو لی راسی تو ہون او دا انتظار کر جیدہ سارا زمانہ انتظار کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری سرکار کی آمد مرٹھار کی آمد سیدی مرشدی حضرت بی بی آمنہ ہون فرمیندے میں ناندی روایت بیان کروں وقت ولادت پاک میرے آقا دا ہویا کنیز نو کھونے تو باہر کھلو آپ اکلے کمرے چلے گئے دروازہ لایا بی بی آمنہ پاک فرندن میں دروازے نو کنڈی لا چھوڑی اچانک 4 عورتاں میرے کمرے میں چاہیاں کنڈی بند ہوئے 4 عورتاں وڑا میں اندر سوانیاں کلی ہوئے عورت وہ تو ڈر جاوے تو پتہ نہیں بیہوشی ہو جاوے لیکن اے سونے محمد دی ماں ہیں کوئی عام ہستی نہیں آقا علیہ السلام دے غلاموں جو ہی عورتاں اندر آئی ہیں بی پوچھیا کون ہو انہاں کہ بی بیاں توڑی کنیز ہیں اللہ نے سانو عرشاں تو گلے آئے جنت جو حورا آئیاں ہیں توڑی غلامی واسطے تیرے آوان والے لال دی غلامی واسطے بی بی آمنہ پاک فرمیندن انہوں نے میں نو ایک شربت دا جام پیوایا جو ہی میں شربت دا جام پیتا اچانک میں نے انج محسوس ہویا ہر پاسے نور ہی نور ہے سجے بھی نور ہے کھبے بھی نور ہے چھت در ویکھیا مکان دی چھت نظر نہیں آئی آسمانہ تائی نور ہی نور ہے بی بی آمنہ پاک فرمیندن اتنا نور آئی اتنی روشنی آئی کہ میں مکے چپڑے گھر رچ بہ کے شام دے محل بھی نظر آونے لگ گئے بسرہ میں چلنا لے اٹھا دیئے گھنٹیاں تک نظر آونے لگ گئیاں اتنا نور آئی بی بی فرمیندن میں اچانک دیکھیا آسمان سے نور ہے اور نور آہستہ آہستہ ہٹھا آ رہا ہے قریب آ رہا ہے میرے قریب آ رہا ہے نور اچانک میری جھولی میں آیا فضامہ میں نو آواز آوڑ لگ گئی بی بی آمنہ پاک فرمیندن میں ترجمہ پیا کرے نا بی بی فرمیندن میں فضامہ میں آواز آئی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا اچانک بھی فرمندن میں کیا ویکھیا ہے سفید لباس لپٹ ہویا میرا لال میری جھولی ویچے تے اللہ دی تسبیح پیا کرے اللہ دی تسبیح کر رہے ہیں سجدے وچ اللہ دی تسبیح کر رہے ہیں اے عام نہیں حضرت عبدالمطلب پوچھا آ جاویے ادھر ہاں بابا آ جاؤ جویں سونے لال اس سونے دے آمن تو پہلو جویں میں بالکل پاکیزہ مو ہونوی انجے پاکیزہ بس میرے آقا دی آمد کے تخیلات شعراء نے لکھیا ہے کہ آقا دی آمد تے ہورا سیر آکھیا اساں وہ سیر آئی تھے پڑھنے ہیں تے اساں بھی سارے رل وینے ہیں انہاں ہورا نال انہاں جو سیرہ پڑھیا نبی دی آمد دے سہرہ محمد والا
حورا بیگان دیا سہرا محمد والا حورا بیگان دیا سہرا محمد والا حورا بیگان دیا سہرا محمد والا حورا بیگان دیا سہرا محمد والا حورا بیگان دیا سہرا محمد والا حورا بیگان دیا سہرا سونا وین نالے درشن 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 بیگان دیا سہرا محمد والا حورا بیگان دیا سہرا محمد والا سہرا محمد والا ہورا پیاں گاندیاں سہرا سونا وین نالے درشن پیاں پاندیاں ٹھیک ہے نا کون آیا ہے تے کیڑا وعدہ پورا ہویا ہے حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیتا دعا منگی یا اللہ میری ذریت چم رسول بھیج او عظمت اعلی رسول جدی نشان دے حضرت عبدالمطلب میں یہ گل پیا کرنا سب تو ڈھیر مبارک دا سب تو ڈھیر خوشیاں حضرت عبدالمطلب نو پورا رب کی تارا خوش ہے سرکار دا دادا پورا رب کی وعدہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبی نے دعا منگی پورا رب کی وعدہ خوش ہے سرکار دا دادا پورا رب کی وعدہ خوش ہے سرکار دا دادا عزتاں تے شان عبدالمطلب نو اٹھا دیا 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 سہرا محمد والا حورا بیگان دیا سہرا محمد والا کون آیا ہے جدید اتنی خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں اس گھر وچ بھی خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں ذرا انہاں دا تعارف ہو جانا چاہیے کیڑا آیا ہے رب دا محبوب ہے آیا کعبے نے سیس جھکایا رب دا محبوب ہے آیا حضرت عبدالمطلب فرمائندے میں کعبہ دا طواف ودا کردا ہوں کہ اچانک کعبہ بھی ساڑھے ویڑے والے پاسے جھکیا ہے رب دا محبوب ہے آیا رب دا عام جئی گل نہیں آونا لا عام نہیں وجہ تخلیق کائنات رب دا محبوب ہے آیا کعبے نے سیس جھکایا رب دا محبوب ہے آیا کعبے نے سیس جھکایا شہوات آگے جیوے شہوات آگے جیوے جھک دیا بہدیا شہوات آگے جیوے جھک دیا بہدیا شہوات آگے جیوے جھک دیا بہدیا شہوات آگے جیوے جھک دیا بہدیا
سہرا محمد والا ہورا پیغام دیا سہرا محمد والا کون آیا ابن عبداللہ آیا آمنہ پاک دجایا محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ درود تاج پڑھیا کر ابن عبداللہ آیا آمنہ پاک دجایا ابن عبداللہ آیا آمنہ پاک دجایا شانہ کے دسا یارو شانہ کے دسا یارو بابت مادیا 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 سہرا محمد والا ہورا پیغام دیا سہرا محمد والا درود دا ایک حصہ پڑھیا درود نہیں ہوندن اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم میرے آقا نے فرمایا تم بریدہ درود کٹے ہویا درود نہ مینوں قبول ہے نہ میرے اللہ نو قبول ہے اصحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ تم بریدہ درود کیا ہوندا ہے آپ نے فرمایا او درود جدے چ میرا نا لو تے میری آل دا نا لو کالچ بازوقات بندے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل درود ہے بس میں ایک قصیدہ پڑھ کے تو پھر میں دعا کراؤں گا تاکہ جشن دا سامان مکمل ہو جاوے اے منورے نہ کہ کنجوسی ہو گئی ٹھیک ہے نا قصیدہ نا مٹھا علیدہ چاوڑائے 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 نا مٹھا علیدہ بڑھ کے نوکر راوڑائے نا مٹھا علیدہ چاوڑائے نا مٹھا علیدہ چاوڑائے نا مٹھا علیدہ چاوڑائے نا مٹھا علیدہ بڑھ کے نوکر راوڑائے نا مٹھا علیدہ چاوڑائے نا مٹھا علیدہ چاوڑائے نا مٹھا علیدہ بڑھ کے نوکر راوڑائے نا مٹھا علیدہ چاوڑائے نا مٹھا علیدہ نا مٹھا علیدہ چاوڑا بڑھ کے نوکر راوڑا میرے نبی دی حدیث صحیح مسلم 240 نمبر حدیث میرے آقا نے فرمایا یا علی سوائے مومن دے تیرے نال پیار کوئی نہ کرسی سوائے منافق دے تیرے نال بغض کوئی نہ رکھسی ان ذرا بندہ یہ پہچان اپنی خود ہی کرے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے کسوٹی ہے پیمانہ ہے ٹھیک ہے نا اس واسطے پہنا نا مٹھا علیدہ چاوڑا ہے
بن کے نوکر رہنا ہے تے اگلا کیڑا کام کرنا ہے کوئی پیاروں کے رکنا کوئی نہیں کوئی پیاروں کے رکنا کوئی نہیں لنگر سخیدہ مکڑا کوئی نہیں لنگر سخیدہ مکڑا کوئی نہیں بندے علیدہ کھاوڑا نا مٹھا علیدہ چاوڑا نا مٹھا علیدہ چاوڑا نا مٹھا علیدہ چاوڑا نا مٹھا علیدہ بڑھ کے نوکر راوڑا نا مٹھا علیدہ چاوڑا نا مٹھا علیدہ بس آخری شعر اس کے بعد سلام دے دعا میں گل سمجھانا چاہنا ربیع الاول اساں کیا کیتا تے کیا کر دیا رانا ہے او جھنڈے نبی دے ہاتھ وچ جا کے جھنڈے نبی دے ہاتھ وچ جا کے نام علی دے نعرے لا کے نام علی دے نعرے لا کے جنت جوامنا جاوڑے نا مٹھا علیدہ چاوڑے نا مٹھا علیدہ چاوڑے نا مٹھا علیدہ چاوڑے نا مٹھا علیدہ بڑھ کے نوکر راوڑے نا مٹھا علیدہ چاوڑے نا مٹھا علیدہ کوئی پیاروں کے رکنا کوئی نہیں کوئی پیاروں کے رکنا کوئی نہیں لنگر سخیدہ رکنا کوئی نہیں لنگر سخیدہ رکنا کوئی نہیں بندے علیدہ کھاوڑے نا مٹھا علیدہ چاوڑے نا مٹھا علیدہ چاوڑے نا مٹھا علیدہ چاوڑے نا مٹھا علیدہ بڑھ کے نوکر راوڑے نا مٹھا علیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری سب کی حاضری قبول فرمائے ایک شعر کھلو کے سلام دا پڑھنا پھر میں دعا کروں سٹاپ کا چھڑی مصطفیٰ